حق دو عوام کو، مہنگی بجلی کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا، لاہور سے قافلے اسلام آباد کے لیے رواں دواں، پکڑ دھکڑ کا سلسلہ جاری، موٹر وے پر پولیس کے ساتھ آمنا سامنا، متعدد کارکن گرفتار، عبدالعزیز عابد، میاں ظہور بھٹو، ذکر اللہ مجاہد، ضیاء الدین انصاری سمیت سینئر رہنما ڈی چوک پہنچ گئے۔ لاہور پولیس کا جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن، 60 سے زائد مقامات پر چھاپے، 1000 سے زائد عہدیدار اور کارکن گرفتار کیے جا چکے۔ سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف کا دعویٰ، تحریک تحفظ آئین اور پی ٹی آئی کا شہر کے مختلف مقامات پر احتجاج۔ کارکنان سے کہتا ہوں کہ اس کو مینیج کریں اور اسلام آباد پہنچیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور اس کی تمام تر ذمہ داری اب حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ وہ امن کو کس طرح سے قائم کرتے ہیں۔ ہمیں اسلام آباد پہنچنا ہے، ہر صورت میں پہنچنا ہے، یہاں دھرنا دینا ہے، اور میں تمام لوگوں سے، ذمہ داران سے اور جماعت کے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام آباد کو انہوں نے کنٹینروں سے بند کر دیا ہے، لیکن جہاں پر رکاوٹ ہو وہیں پر دھرنا ہوگا۔ تمام پھستائیت کے باوجود کارکن دھرنے میں پہنچے، جہاں پر رکاوٹ ملے کارکن وہیں پر دھرنا دے دیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا پیغام، کہا کہ ایک دھرنے نے کئی دھرنوں میں تبدیل کرنا ہے، عوام کی طاقت کو کنٹینر لگا کر روکا نہیں جا سکتا۔ جمہوری انداز کے اندر اپنے احتجاج بھی ریکارڈ کراتے آ رہے ہیں۔ یہی مسلم لیگ ہے کہ جو نواز شریف کو جب رہا کروانے کے لیے احتجاج کرتے تھے، یہی مریم بی بی روتی ہوئی نظر آتی تھی۔ یہ دفعہ 144 کیوں لگی ہے کہ یہاں پر کیوں ایسا راج ہے؟ یہی پیپلز پارٹی بھی ہمیں کل بھی روتی ہوئی نظر آئی کہ ہم نے اپنے صدر کی سالگرہ منانی ہے، پر ہمیں منانے کی اجازت نہیں دے رہی۔ یہ کیسی سیاسی حکومت ہے؟ عوام ظالم حکومت کو نہیں مانتے، راستوں کی بندش فسطائیت ہے۔ نائب امیر جماعت اسلامی جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کی گرفتاری کی مذمت، کہا ڈی چوک میں دھرنا پرامن ہوگا، عوام کو آئی پی پیز کے ظلم سے نکالنا چاہتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں 3 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، 28 جولائی تک جلسے، جلوسوں، ریلیوں اور احتجاج پر پابندی۔ وزیر اطلاعات اسما بخاری کہتی ہیں کہ احتجاج اور دھرنے کے نام پر شہریوں کی زندگی اجیرن بنانے کی اجازت نہیں دیں گے، خلاف ورزی پر قانون حرکت میں آئے گا۔ پنجاب میں دفعہ 144 کا نفاذ، لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج، پنجاب حکومت، ہوم سیکریٹری اور ڈپٹی کمشنرز کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ دفعہ 144 کا نفاذ سیاسی بنیادوں پر کیا گیا، عدالت حکومتی نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دے۔ میرا پنجاب محفوظ سے محفوظ تر، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 8 بڑے منصوبوں کا افتتاح کر دیا، کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود اولین ترجیح ہے، سیف سٹی پروجیکٹ کا دائرہ کار صوبے بھر میں پھیلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے سیف سٹی ویمن ہاسٹل کی تکمیل کے لیے 25 جنوری کی ڈیڈ لائن دے دی۔ کسانوں کو بجلی کے بھاری بلوں سے نجات دلانے کا عزم، وزیر اعلیٰ پنجاب نے زرعی ٹیوب ویل سولرائزیشن منصوبے کی منظوری دے دی۔ 25 ایکڑ اراضی والے کاشتکار اہل ہوں گے، 33% ادائیگی کاشتکار، 67% حکومت کرے گی۔ صاف ستھرا پنجاب پورا ہوگا خواب، وزیر اعلیٰ پنجاب کا ستھرا پنجاب پروگرام شروع کرنے کا حکم، صوبے بھر میں جامع صفائی مہم شروع کرنے کا فیصلہ، مریم نواز نے چھوٹے بڑے شہروں میں یکساں صفائی کی ہدایت، ندی نالوں میں ملبہ ڈالنے کے رجحان کی حوصلہ شکنی کا حکم۔ گالی گلوچ پر اسمبلی رکنیت معطل کر سکتا ہوں، ایک مائنڈ سیٹ ڈیجیٹل دہشت گردی کا سبب ہے، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پریس کانفرنس، کہا ایک سیاسی جماعت نفرت اور انتشار کا سبب بن رہی۔ اسپیکر نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ خالی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت اسما بخاری کے حوالے سے گھٹیا حرکت کی،
वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि वीडियो और मालूमात हासिल कर ली हैं। घिनौनी हरकत करने वालों का असल चेहरा सामने आ गया। डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर का कहना है कि शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। कौमी तनसीबात पर हमले का एतराफ़ करने वाले सजा के मुस्तहिक हैं। मुस्लिम लीग नून के रुकन समीउल्लाह खान पंजाब असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी के चेयरमैन मुंतखब। समीउल्लाह खान को 9 अरकान ने वोट दिया। इस्तेहकाक कमेटी के कुल 17 अरकान हैं। खुरम खान विरक एश्योरेंस कमेटी के चेयरमैन बन गए। ऑपोजिशन का बाइकॉट। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू। महकमा खजाना की सूबाई महकमों को बजट तजावीज़ अरसाल करने की हिदायत। महकमे 30 नवंबर तक सालाना अखराजात की तफसीलात फराहम करें। 31 दिसंबर तक MPAs के साथ मुशावरत के बाद तरक्याती बजट की तजावीज़ तैयार की जाएंगी। वफात पाने वाले सरकारी मुलाजिम के वरसा को अब नौकरी नहीं मिलेगी। पंजाब हुकूमत ने सर्विस रूल्स में तरमीम कर दी। सेक्रेटरी रेगुलेशन सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने रूल्स 17A ख़त्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रूल्स 17A के तहत सरकारी मुलाजमीन के वरसा को नौकरी दी जाती थी। 6 से 7 माह अवामी खिदमत का मौका मिला। जो हो सकता था, जितना जिसका ज़र्फ था, उतना उसने पहचाना मुझे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक का बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान का मसला सिर्फ मैशियत है। शहरी हो जाएं होशियार, सस्ती सेहत की सहूलतें छीनने का मंसूबा। टीचिंग अस्पतालों में पैथोलॉजी हस्पतालों की रिवैम्पिंग के मयार का पोल खुल गया। म्यू हस्पताल के इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में बारिश के पानी की आबशार बहने लगी। 6 ऑपरेशन थिएटर्स में पानी दाखिल, अरबों रुपए जाया, कीमती मशीनरी खराब होने का खदशा। लाहौर रन की खबर पर इंतजामिया का एक्शन। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक की PDM में हेड ऑफिस आमद। सूबे में बारिशों की सूरत हाल का जायजा लिया। डायरेक्टर आमिर रजा की हिफाजती इंतजामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर सेहत ने कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बरवक्त इक़दामात यकीनी बनाए जाएंगे। डेंगू के वार लगातार। शहर में 24 घंटे के दौरान शालामार टाउन से एक और मरीज सामने आ गया। मुख्तलिफ हस्पतालों में 7 मरीज ज़ेर इलाज। मानसून की बारिशों के बाद शहर में डेंगू वायरस फैलने का खतरा। शहर में बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स का राज। दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 62% हो गया। महकमे मौसमियात ने इतवार से तूफानी बारिशों की पेशगोई कर दी। बिजली की बंदिश और बिल्स में टैक्सेस की दुहाई। रंग महल चांदी बाजार की ताजिर बरादरी सड़कों पर निकल आई। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग पर दुकानदार सरापा एहतजाज। कहते हैं बिजली आती नहीं, बिल हर माह बढ़कर आ जाता है। हुकूमत हमारे हाल पर रहम करे। एक वीक से हमारी जो है ना 7वें मुहर्रम के बाद से इधर से लाइट बिल्कुल नहीं आ रही, और लाइट कम ज़्यादा होने की वजह से AC और जितनी लाइटें हमारी मार्केट की वो जल गई हैं। और इसके लिए पूरी तकरीबन मार्केट जो है ना 1 बजे आते हैं, 7 बजे चले जाते हैं, मार्केट बंद होती है और लाइट नहीं होती, और 1 घंटा आती है, 4 घंटे जो चली जाती है। तो इसके लिए हमारे लिए कोई अच्छा हल निकाला जाए ताकि कोई मार्केट के लोग कारोबार करें। टैक्स देते हैं, टैक्स इतने ज़्यादा, बिल इतने ज़्यादा, और लाइट है नहीं, तो कहाँ से ताजर लोग सारा कुछ ये करें। ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन की हड़ताल। दूसरे रोज भी तमाम गुड्स अड्डों पर बुकिंग जारी।
عہدیداروں اور ممبرز کی اکبری منڈی کے باہر احتجاجی کیمپ میں شرکت، صدر نبیل طارق کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ ملکی معیشت ہچکولے کھاتی، کشتی پر سوار 10 سیکٹر کی پیداوار میں اضافہ، 11 میں کمی، لارج سکیل مینوفیکچررز کی کارکردگی تسلی بخش نہ رہی، مہنگی بجلی اور گیس سے خام مال بھی مہنگا ہو گیا، تمباکو، لوہا، فیبرکس اور ٹرانسپورٹ کی پیداوار منفی میں چلی گئی۔ جعلی حاملہ خواتین کے نام پر ورلڈ فوڈ پروگرام میں بڑا گھپلہ، کروڑوں روپے ہضم، BISP کے تحت 26,328 خواتین کو کروڑوں روپے کی ادائیگی، خواتین نے برسوں کے بعد بچے کی پیدائش کا اندراج نہ کرایا، مبینہ کرپشن کی نشاندہی پر افسران نے حمل ضائع ہونے کو جواز بنا دیا۔ چکن کی پھر اڑان، شہری قیمت سن کر ہلکان، برائلر گوشت کی قیمت میں 7 روپے اضافہ، نئی قیمت 587 روپے کلو ہو گئی، فارمی انڈوں کی قیمت 250 روپے پر برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,680 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ خود ساختہ مہنگائی غریب کی جان پر بنائی، سرکاری ریٹ لسٹ میں 11 سبزیاں مزید مہنگی ہو گئیں، ادرک 650، مٹر 290، میتھی 240 اور ٹماٹر 100 روپے کلو، سیب 340، آلو بخارا 210 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ شہر میں گولی ٹافی کی شکل میں بچوں کو زہر کھلایا جانے لگا، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا موہلن بال اور گجمتا میں فوڈ یونٹس پر چھاپا، 210 لیٹر ناقص شیرہ اور 2 من سے زائد غیر معیاری ٹافیاں اور کیمیکلز تلف، خلاف ورزی پر 2 سویٹ یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ گورنر سردار سلیم حیدر سے پنجاب کی ویمن یونیورسٹیز کی وائس چانسلرز کی ملاقات، وائس چانسلرز نے گورنر کو یونیورسٹیز کے حوالے سے بریفنگ دی، گورنر نے کہا کہ یونیورسٹیز میں میرٹ کی بالادستی اور گورننس میں بہتری لانا اولین ترجیح ہے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے بورڈ آف گورنرز کے لیے 2 نئے ممبرز کا انتخاب، سابق وفاقی سیکریٹری عارفہ صبوحی اور سابق چیف سیکریٹری پنجاب زاہد سید بورڈ آف گورنرز کے ممبرز بن گئے، دونوں ارکان کا انتخاب 3 سال کے لیے کیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ LDA کا کمرشل فیس نہ دہندگان کے خلاف آپریشن، سبززار، علامہ اقبال ٹاؤن اور مصطفیٰ ٹاؤن میں کارروائی، کمرشل فیس ادا نہ کرنے پر 18 املاک سیل۔ شاہپور کانجرا میں ماڈل مویشی منڈی بنانے کا فیصلہ، وزیر لائف سٹاک عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اجلاس، کہا مویشی منڈی میں قیام گاہوں کے ساتھ ساتھ ویکسین کیمپس بھی بنائے جائیں گے، منڈیوں میں غیر رجسٹرڈ جانور نظر نہیں آئے گا۔ پنجاب کی ماتحت عدلیہ کے 67 ججز کے تبادلے، چیف جسٹس ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری، عدالتی افسران میں 25 ایڈیشنل ججز اور 42 سول ججز شامل، 31 جولائی تک نئی تعیناتی پر رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ زیر تربیت اسسٹنٹ کمشنرز کے 4 رکنی وفد کا PHA آفس کا دورہ، وفد کی ایڈیشنل ڈائریکٹر صفی اللہ گوندل سے ملاقات، ایڈیشنل ڈائریکٹر نے وفد کو ناصر باغ آرٹ گیلری، گلبرگ کمرشل نرسری اور فن لینڈز کے بارے میں بریفنگ دی۔ مسلم لیگ نون کلچرل ونگ کے صدر طاہر انجم پر تشدد کا ڈراپ سین، پولیس کے مطابق انیلا ریاض اور طاہر انجم کے موبائل فون پر رابطے ثابت ہو گئے، دونوں نے مل کر منصوبہ بنایا، انیلا ریاض طاہر انجم کے گھر سے رکشے میں بیٹھ کر اسمبلی آئی، طاہر انجم نے انیلا ریاض عرف نیلی پری کو معاف کر دیا۔ ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر اغوا برائے تاوان کیس، ملزمہ عامہ عروج کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، عدالت کا 30 جولائی کو ملزمہ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ پولیس نے منشیات فروش جمیل کو دھر لیا۔ قیدیوں کے لیے اچھی خبر، جیلوں میں اب کھانے میں کڑاہی، قورمہ اور پلاؤ بھی ملے گا،
آئی جی جیل میاں فاروق نذیر کا کہنا ہے کہ تمام جیلوں میں پورا ہفتہ کھانے میں چکن فراہم کیا جائے گا. اس سے قبل ازیں ہفتے میں 6 روز چکن فراہم کیا جاتا تھا. لاہور پولیس خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے کوشاں. سی سی پی او بلال صدیق کمیانہ کی زیر صدارت اجلاس. ناقص کارکردگی پر ایس پی صدر کو مراسلہ بھیج دیا. کہا خواتین اور بچوں کے واقعات پر بلا تاخیر کارروائی کی جائے. پولیس ملازمین کے تیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے سینٹرل پولیس آفس آمد. بچوں اور والدین کی آئی جی پنجاب سے ملاقات. ڈاکٹر عثمان انور نے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے میں پوچھا. والدین کا علاج کے لیے 15,000 روپے ماہانہ وظیفہ مقرر کرنے پر اظہار تشکر. پنجاب پولیس کو گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے پیٹرول کے لیے فنڈز مل گئے. 9 کروڑ 80 لاکھ کے فنڈز منظور. پولیس حکام کے مطابق رواں مالی سال کے پہلے کوارٹر میں 2 ارب 40 کروڑ روپے کے فنڈز جاری ہوئے. لاہور پولیس اور ٹریفک پولیس کو 18 کروڑ سے زائد کے فنڈز جاری ہوئے. ایس پی اقبال ٹاؤن سلمان لیاقت کی پنجاب یونیورسٹی آمد. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمود سے ملاقات. یونیورسٹی میں سیکورٹی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال. ایس پی اقبال ٹاؤن نے کہا کہ انتظامیہ کے تعاون سے یونیورسٹی کی سیکورٹی فول پروف بنائی جا سکتی ہے.